بارے میں کتنا جانتے، نائسا سے بھی زیادہ پیار کرتے. گل اور میری پسند ناپسند کے بارے میں کتنا جانتے، میں نے کون سی کلاس میں کیا پوزیشن حاصل کی، مجھے کون سے رنگ کے کپڑے پہننا پسند ہے، گل کو کون سی چیز میں کتنے ایوارڈز ملے تھے. کچھ نہیں جانتے آپ ہمارے بارے میں. مجھے آپ سے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ سے یہ باتیں کیوں کر رہی ہوں. کیا آپ کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ ہماری باتیں سن سکیں؟ کمال یہ دیکھو کہ اسفن نے بھی میری انائزہ کا نام لے کر تمہارے ارمانوں پر پانی پھیر دی. اسفن میں بہت ڈسٹرب ہوں. تائی جان نے جو مرحا کا نام لے کے میس پھیلایا ہے نا، اس سے سب ڈسٹرب ہو گئے ہیں. گل کا سامان نکالنے کے لیے آپ نے کہا ہے؟ اور کون کہہ سکتا ہے؟ کیوں کہا ہے؟ مجھے اس کے سامان سے خوشبو آتی ہے اس کی. پاگلوں جیسی باتیں نہ کرو، نکالنے دو اس کا سامان. لیکن اگر مجھ سے پوچھے بغیر کسی نے گل کے سامان کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. گل کا سامان کسی غریب کو دینا چاہتی تھی تاکہ اس کی روح کو سکون ملے. گل چلی گئی ہے یہاں سے، لیکن اس کا سامان میرے پاس رہنے دے. لیکن میرا غصے ہو گئی. کیوں بیٹا؟ ان سے کہہ دے کہ مجھے گل کے سامان کے ساتھ تنہا چھوڑ دے. ناظرین، ڈرامہ سیریل اے دل ازما نہیں کافی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے. اب نیہا جو تھی وہ تو اسفن کو پسند کرتی تھی، لیکن اسے یہ بات نہیں پتا تھی کہ اسفن اسے پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ تو انائزہ کو پسند کرتے تھے. اب اسفن کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں منہا کو اپنے گھر میں لانا چاہتی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دیکھا نہیں تھا اس کے ہمارے گھر میں آنے سے کتنی رونق آ گئی تھی ہمارے گھر میں. یہ سن کر اسفن حیرانگی کا اظہار کرتا ہے. وہ اپنی ماں سے کہتا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں امی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. اس کی ماں کہتی ہے بیٹا میں اسے اپنی بہو بنا کر لانا چاہ رہی ہوں. تو اسفن صاف انکار کر دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے امی. آپ نہ چچا جان سے میرے اور انائزہ کے رشتے کے بارے میں بات کریں. میں انائزہ سے محبت کرتا ہوں. یہ سن کر اسفن کی ماں حیران ہو جاتی ہے اور وہ جانتی ہے اچھی طریقے سے شیری بیگم کو کہ ان کا کس قسم کا رویہ ہے ان کے ساتھ، اور وہ بھی اچھی طریقے سے جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی انائزہ بھی بالکل اسی کی طرح ہے. جس کے بعد اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی بیٹا تم غلط کر رہے ہو. انسان کو اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایک فیصلہ زندگی بھر پچھتاوے کا باعث بن جائے. تو اسفن کہتا ہے میں جانتا ہوں امی کہ آپ منہا کو پسند کرتی ہیں، لیکن آپ اس کی فکر مت کریں، اس سے میں بات کر لوں گا. آپ چچا جان سے میرے اور انائزہ کے رشتے کے بارے میں بات کریں. جس کے بعد اسفن کی ماں پہنچ جاتی ہے بہروز کے پاس اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو آئزل سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن میں منہا کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی. کیا تم اپنی بیٹی کی شادی اسفن سے کرو گے افروز؟ تو شیرین بیگم بول پڑتی ہیں اور کہتی ہیں بھابھی آپ نے تو میری منہ کی بات چھین لی. میں تو خود اسفن اور آئزل کے رشتے کے لیے راضی ہوں. لیکن منہا یہ بات سن کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے اور بالکل بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی تائی جان اسے چھوڑ کر انائزہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آ گئی ہیں. اور وہ رونے لگتی ہے کہ آخر اسفن کے دل تک میری محبت کیوں نہ پہنچ سکی.
جس کے بعد شیرین بیگم تو کیسے یہ موقع ہاتھ سے جانے دے سکتی تھیں۔ وہ آ جاتی ہیں منہا کے کمرے میں اور کہتی ہیں کہ تم نے تو بہت کوشش کی نا کہ کسی طریقے سے اسفن تمہارا ہو جائے۔ تم نے تو بھابھی کو بھی اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کی، وہ تو تمہاری باتوں میں آ گئیں، لیکن اسفن نا کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب قدرت کا کمال بھی دیکھو کہ اسفن نے میری بیٹی آئزل کے لیے ہاں کر دی۔ جس کے بعد کافی زیادہ خوش ہو رہی تھیں شیرین بیگم منہا کی یہ حالت دیکھ کر۔ جس کے بعد اسفن کال کرتا ہے آئزل کو اور کہتا ہے مبارک ہو، ہمارا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ تو آئزل کہتی ہے کہ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں، آخر کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ تائی جان نے یہاں آ کر جو تماشا کھڑا کیا ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہے کہ وہ منہا کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں لیکن تم نہیں مانے، اس وجہ سے وہ میرا رشتہ لائی ہیں۔ اب اگر وہ منہا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں تو وہ بنا لیں۔ یہ سن کر اسفن کہتا ہے لیکن مجھے تو تم پسند ہونا، اور میں جانتا ہوں کہ میری موم میری خوشی کی خاطر تمہیں ایکسیپٹ کر لیں گی۔ تو آئزل کہتی ہے دل ہی دل میں کہ میں تو اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہوں اور یہ احمق میری جان نہیں چھوڑ رہا ہے۔ جس کے بعد اسفن کہاں باز آنے والا تھا وہ گھر آتا ہے اور آئزل کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دیتا ہے، اور یہ سب کچھ منہا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ اسفن کی شادی ہو پائے گی آئزل سے یا نہیں؟ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل ایم ایس ریویو کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل اے دل ازما نہیں کافی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے۔ اب نیہا جو تھی وہ تو اسفن کو پسند کرتی تھی، لیکن اسے یہ بات نہیں پتہ تھی کہ اسفن اسے پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ تو انائزہ کو پسند کرتے تھے۔ اب اسفن کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں منہا کو اپنے گھر میں لانا چاہتی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دیکھا نہیں تھا اس کے ہمارے گھر میں آنے سے کتنی رونق آ گئی تھی ہمارے گھر میں۔ یہ سن کر اسفن حیرانگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں امی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا میں اسے اپنی بہو بنا کر لانا چاہ رہی ہوں۔ تو اسفن صاف انکار کر دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے امی، آپ نا چچا جان سے میرے اور انائزہ کے رشتے کے بارے میں بات کریں، میں انائزہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر اسفن کی ماں حیران ہو جاتی ہے، اور وہ جانتی ہے اچھی طریقے سے شیری بیگم کو کہ ان کا کس قسم کا رویہ ہے ان کے ساتھ، اور وہ بھی اچھی طریقے سے جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی انائزہ بھی بالکل اسی کی طرح ہے۔ جس کے بعد اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی بیٹا تم غلط کر رہے ہو، انسان کو اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایک فیصلہ زندگی بھر پچھتاوے کا باعث بن جائے۔ تو اسفن کہتا ہے میں جانتا ہوں امی کہ آپ منہا کو پسند کرتی ہیں، لیکن آپ اس کی فکر مت کریں، اس سے میں بات کر لوں گا۔ آپ چچا جان سے میرے اور انائزہ کے رشتے کے بارے میں بات کریں۔ جس کے بعد اسفن کی ماں پہنچ جاتی ہے بہروز کے پاس اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو آئزل سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن میں منہا کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، کیا تم اپنی بیٹی کی شادی اسفن سے کرو گے افروز؟ تو شیرین بیگم بول پڑتی ہیں اور کہتی ہیں بھابھی آپ نے تو میری منہ کی بات چھین لی، میں تو خود اسفن اور آئزل کے رشتے کے لیے راضی ہوں۔ لیکن منہا یہ بات سن کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے
اور بالکل بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی تائی جان اسے چھوڑ کر انائزہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آ گئی ہیں، اور وہ رونے لگتی ہے کہ آخر اسفن کے دل تک میری محبت کیوں نہ پہنچ سکی۔ جس کے بعد شیرین بیگم تو کیسے یہ موقع ہاتھ سے جانے دے سکتی تھیں۔ وہ آ جاتی ہیں منہا کے کمرے میں اور کہتی ہیں کہ تم نے تو بہت کوشش کی نا کہ کسی طریقے سے اسفن تمہارا ہو جائے، تم نے تو بھابھی کو بھی اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کی، وہ تو تمہاری باتوں میں آ گئیں، لیکن اسفن نا کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب قدرت کا کمال بھی دیکھو کہ اسفن نے میری بیٹی آئزل کے لیے ہاں کر دی۔ جس کے بعد کافی زیادہ خوش ہو رہی تھیں شیرین بیگم منہا کی یہ حالت دیکھ کر۔ جس کے بعد اسفن کال کرتا ہے آئزل کو اور کہتا ہے مبارک ہو، ہمارا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ تو آئزل کہتی ہے کہ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں، آخر کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ تائی جان نے یہاں آ کر جو تماشا کھڑا کیا ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہے کہ وہ منہا کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں لیکن تم نہیں مانے، اس وجہ سے وہ میرا رشتہ لائی ہیں۔ اب اگر وہ منہا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں تو وہ بنا لیں۔ یہ سن کر اسفن کہتا ہے لیکن مجھے تو تم پسند ہو نا، اور میں جانتا ہوں کہ میری موم میری خوشی کی خاطر تمہیں ایکسیپٹ کر لیں گی۔ تو آئزل کہتی ہے دل ہی دل میں کہ میں تو اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہوں اور یہ احمق میری جان نہیں چھوڑ رہا ہے۔ جس کے بعد اسفن کہاں باز آنے والا تھا، وہ گھر آتا ہے اور آئزل کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دیتا ہے، اور یہ سب کچھ منہا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ اسفن کی شادی ہو پائے گی آئزل سے یا نہیں؟ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل MS ریویو کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل اے دل ازما نہیں کافی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے۔ اب نیہا جو تھی وہ تو اسفن کو پسند کرتی تھی، لیکن اسے یہ بات نہیں پتہ تھی کہ اسفن اسے پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ تو انائزہ کو پسند کرتے تھے۔ اب اسفن کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں منہا کو اپنے گھر میں لانا چاہتی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دیکھا نہیں تھا اس کے ہمارے گھر میں آنے سے کتنی رونق آ گئی تھی ہمارے گھر میں۔ یہ سن کر اسفن حیرانگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں امی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا میں اسے اپنی بہو بنا کر لانا چاہ رہی ہوں۔ تو اسفن صاف انکار کر دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے امی، آپ نا چچا جان سے میرے اور انائزہ کے رشتے کے بارے میں بات کریں، میں انائزہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر اسفن کی ماں حیران ہو جاتی ہے، اور وہ جانتی ہے اچھی طریقے سے شیری بیگم کو کہ ان کا کس قسم کا رویہ ہے ان کے ساتھ، اور وہ بھی اچھی طریقے سے جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی انائزہ بھی بالکل اسی کی طرح ہے۔ جس کے بعد اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی بیٹا تم غلط کر رہے ہو، انسان کو اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایک فیصلہ زندگی بھر پچھتاوے کا باعث بن جائے۔ تو اسفن کہتا ہے میں جانتا ہوں امی کہ آپ منہا کو پسند کرتی ہیں، لیکن آپ اس کی فکر مت کریں، اس سے میں بات کر لوں گا، آپ چچا جان سے میرے اور انائزہ کے رشتے کے بارے میں بات کریں۔ جس کے بعد اسفن کی ماں پہنچ جاتی ہے بہروز کے پاس اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو آئزل سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن میں منہا کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، کیا تم اپنی بیٹی کی شادی اسفن سے کرو گے افروز؟ تو شیرین بیگم بول پڑتی ہیں اور کہتی ہیں
بھابھی آپ نے تو میری منہ کی بات چھین لی، میں تو خود اسفن اور آئزل کے رشتے کے لیے راضی ہوں، لیکن منہا یہ بات سن کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے اور بالکل بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی تائی جان اسے چھوڑ کر انائزہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آ گئی ہیں، اور وہ رونے لگتی ہے کہ آخر اسفن کے دل تک میری محبت کیوں نہ پہنچ سکی، جس کے بعد شیرین بیگم تو کیسے یہ موقع ہاتھ سے جانے دے سکتی تھیں۔ وہ آ جاتی ہیں منہا کے کمرے میں اور کہتی ہیں کہ تم نے تو بہت کوشش کی نا کہ کسی طریقے سے اسفن تمہارا ہو جائے، تم نے تو بھابھی کو بھی اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کی، وہ تو تمہاری باتوں میں آ گئیں، لیکن اسفن نا کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب قدرت کا کمال بھی دیکھو کہ اسفن نے میری بیٹی آئزل کے لیے ہاں کر دی، جس کے بعد کافی زیادہ خوش ہو رہی تھیں شیرین بیگم منہا کی یہ حالت دیکھ کر، جس کے بعد اسفن کال کرتا ہے آئزل کو اور کہتا ہے مبارک ہو، ہمارا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ تو آئزل کہتی ہے کہ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں، آخر کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ تائی جان نے یہاں آ کر جو تماشا کھڑا کیا ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، انہوں نے کہا ہے کہ وہ منہا کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں لیکن تم نہیں مانے، اس وجہ سے وہ میرا رشتہ لائی ہیں۔ اب اگر وہ منہا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں تو وہ بنا لیں۔ یہ سن کر اسفن کہتا ہے لیکن مجھے تو تم پسند ہونا، اور میں جانتا ہوں کہ میری موم میری خوشی کی خاطر تمہیں ایکسیپٹ کر لیں گی۔ تو آئزل کہتی ہے دل ہی دل میں کہ میں تو اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہوں اور یہ احمق میری جان نہیں چھوڑ رہا ہے، جس کے بعد اسفن کہاں باز آنے والا تھا، وہ گھر آتا ہے اور آئزل کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دیتا ہے اور یہ سب کچھ منہا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ اسفن کی شادی ہو پائے گی آئزل سے یا نہیں؟ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل ایم ایس ریویو کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل اے دل ازما نہیں کافی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے۔ اب نیہا جو تھی وہ تو اسفن کو پسند کرتی تھی، لیکن اسے یہ بات نہیں پتہ تھی کہ اسفن اسے پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ تو انائزہ کو پسند کرتے تھے۔ اب اسفن کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں منہا کو اپنے گھر میں لانا چاہتی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دیکھا نہیں تھا اس کے ہمارے گھر میں آنے سے کتنی رونق آ گئی تھی ہمارے گھر میں۔ یہ سن کر اسفن حیرانگی کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنی ماں سے کہتا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں امی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا میں اسے اپنی بہو بنا کر لانا چاہ رہی ہوں۔ تو اسفن صاف انکار کر دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے امی، آپ نا چچا جان سے میرے اور انائزہ کے رشتے کے بارے میں بات کریں، میں انائزہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر اسفن کی ماں حیران ہو جاتی ہے اور وہ جانتی ہے اچھی طریقے سے شیری بیگم کو کہ ان کا کس قسم کا رویہ ہے ان کے ساتھ، اور وہ بھی اچھی طریقے سے جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی انائزہ بھی بالکل اسی کی طرح ہے، جس کے بعد اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی بیٹا تم غلط کر رہے ہو، انسان کو اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایک فیصلہ زندگی بھر پچھتاوے کا باعث بن جائے۔ تو اسفن کہتا ہے میں جانتا ہوں امی کہ آپ منہا کو پسند کرتی ہیں، لیکن آپ اس کی فکر مت کریں، اس سے میں بات کر لوں گا، آپ چچا جان سے میرے اور انائزہ کے رشتے کے بارے میں بات کریں۔ جس کے بعد اسفن کی ماں پہنچ جاتی ہے بہروز کے پاس اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو
آئزل سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن میں منہا کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ کیا تم اپنی بیٹی کی شادی اسفن سے کرو گے افروز؟ تو شیرین بیگم بول پڑتی ہیں اور کہتی ہیں بھابھی آپ نے تو میری منہ کی بات چھین لی، میں تو خود اسفن اور آئزل کے رشتے کے لیے راضی ہوں۔ لیکن منہا یہ بات سن کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے اور بالکل بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی تائی جان اسے چھوڑ کر انائزہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آ گئی ہیں، اور وہ رونے لگتی ہے کہ آخر اسفن کے دل تک میری محبت کیوں نہ پہنچ سکی۔ جس کے بعد شیرین بیگم تو کیسے یہ موقع ہاتھ سے جانے دے سکتی تھیں۔ وہ آ جاتی ہیں منہا کے کمرے میں اور کہتی ہیں کہ تم نے تو بہت کوشش کی نا کہ کسی طریقے سے اسفن تمہارا ہو جائے، تم نے تو بھابھی کو بھی اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کی، وہ تو تمہاری باتوں میں آ گئیں، لیکن اسفن نا کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب قدرت کا کمال بھی دیکھو کہ اسفن نے میری بیٹی آئزل کے لیے ہاں کر دی۔ جس کے بعد کافی زیادہ خوش ہو رہی تھیں شیرین بیگم منہا کی یہ حالت دیکھ کر۔ جس کے بعد اسفن کال کرتا ہے آئزل کو اور کہتا ہے مبارک ہو، ہمارا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ تو آئزل کہتی ہے کہ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں، آخر کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ تائی جان نے یہاں آ کر جو تماشا کھڑا کیا ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہے کہ وہ منہا کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں لیکن تم نہیں مانے، اس وجہ سے وہ میرا رشتہ لائی ہیں۔ اب اگر وہ منہا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں تو وہ بنا لیں۔ یہ سن کر اسفن کہتا ہے لیکن مجھے تو تم پسند ہونا، اور میں جانتا ہوں کہ میری موم میری خوشی کی خاطر تمہیں ایکسیپٹ کر لیں گی۔ تو آئزل کہتی ہے دل ہی دل میں کہ میں تو اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہوں اور یہ احمق میری جان نہیں چھوڑ رہا ہے۔ جس کے بعد اسفن کہاں باز آنے والا تھا وہ گھر آتا ہے اور آئزل کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دیتا ہے، اور یہ سب کچھ منہا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تو ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ اسفن کی شادی ہو پائے گی آئزل سے یا نہیں؟ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل ایم ایس ریویو کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ناظرین ڈرامہ سیریل اے دل ازما نہیں کافی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے۔ اب نیہا جو تھی وہ تو اسفن کو پسند کرتی تھی، لیکن اسے یہ بات نہیں پتہ تھی کہ اسفن اسے پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ تو انائزہ کو پسند کرتے تھے۔ اب اسفن کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں منہا کو اپنے گھر میں لانا چاہتی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دیکھا نہیں تھا اس کے ہمارے گھر میں آنے سے کتنی رونق آ گئی تھی ہمارے گھر میں۔ یہ سن کر اسفن حیرانگی کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنی ماں سے کہتا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں امی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا میں اسے اپنی بہو بنا کر لانا چاہ رہی ہوں۔ تو اسفن صاف انکار کر دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے امی، آپ نا چچا جان سے میرے اور انائزہ کے رشتے کے بارے میں بات کریں، میں انائزہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر اسفن کی ماں حیران ہو جاتی ہے، اور وہ جانتی ہے اچھی طریقے سے شیری بیگم کو کہ ان کا کس قسم کا رویہ ہے ان کے ساتھ، اور وہ بھی اچھی طریقے سے جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی انائزہ بھی بالکل اسی کی طرح ہے۔ جس کے بعد اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی بیٹا تم غلط کر رہے ہو، انسان کو اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایک فیصلہ زندگی بھر پچھتاوے کا باعث بن جائے۔ تو اسفن کہتا ہے میں جانتا ہوں امی کہ آپ منہا کو پسند کرتی ہیں، لیکن آپ اس کی فکر مت کریں، اس سے میں بات کر لوں گا،
آپ چچا جان سے میرے اور عنائزہ کے رشتے کے بارے میں بات کریں۔ جس کے بعد اسفن کی ماں پہنچ جاتی ہے بہروز کے پاس اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو آئزل سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن میں منہا کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ کیا تم اپنی بیٹی کی شادی اسفن سے کرو گے افروز؟ تو شیرین بیگم بول پڑتی ہیں اور کہتی ہیں بھابھی آپ نے تو میری منہ کی بات چھین لی، میں تو خود اسفن اور آئزل کے رشتے کے لیے راضی ہوں۔ لیکن منہا یہ بات سن کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے اور بالکل بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی تائی جان اسے چھوڑ کر عنائزہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آ گئی ہیں، اور وہ رونے لگتی ہے کہ آخر اسفن کے دل تک میری محبت کیوں نہ پہنچ سکی۔ جس کے بعد شیرین بیگم تو کیسے یہ موقع ہاتھ سے جانے دے سکتی تھیں، وہ آ جاتی ہیں منہا کے کمرے میں اور کہتی ہیں کہ تم نے تو بہت کوشش کی نا کہ کسی طریقے سے اسفن تمہارا ہو جائے، تم نے تو بھابھی کو بھی اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کی، وہ تو تمہاری باتوں میں آ گئیں، لیکن اسفن نا کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب قدرت کا کمال بھی دیکھو کہ اسفن نے میری بیٹی آئزل کے لیے ہاں کر دی۔ جس کے بعد کافی زیادہ خوش ہو رہی تھیں شیرین بیگم منہا کی یہ حالت دیکھ کر۔ جس کے بعد اسفن کال کرتا ہے آئزل کو اور کہتا ہے مبارک ہو، ہمارا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ تو آئزل کہتی ہے کہ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں، آخر کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ تائی جان نے یہاں آ کر جو تماشا کھڑا کیا ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، انہوں نے کہا ہے کہ وہ منہا کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں لیکن تم نہیں مانے، اس وجہ سے وہ میرا رشتہ لائی ہیں۔ اب اگر وہ منہا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں تو وہ بنا لیں۔ یہ سن کر اسفن کہتا ہے لیکن مجھے تو تم پسند ہونا، اور میں جانتا ہوں کہ میری موم میری خوشی کی خاطر تمہیں ایکسیپٹ کر لیں گی۔ تو آئزل کہتی ہے دل ہی دل میں کہ میں تو اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہوں اور یہ احمق میری جان نہیں چھوڑ رہا ہے۔ جس کے بعد اسفن کہاں باز آنے والا تھا وہ گھر آتا ہے اور آئزل کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دیتا ہے، اور یہ سب کچھ منہا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تو ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ اسفن کی شادی ہو پائے گی آئزل سے یا نہیں؟ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل ایم ایس ریویو کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ناظرین ڈرامہ سیریل اے دل ازما نہیں کافی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے۔ اب نیہا جو تھی وہ تو اسفن کو پسند کرتی تھی، لیکن اسے یہ بات نہیں پتہ تھی کہ اسفن اسے پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ تو عنائزہ کو پسند کرتے تھے۔ اب اسفن کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں منہا کو اپنے گھر میں لانا چاہتی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دیکھا نہیں تھا اس کے ہمارے گھر میں آنے سے کتنی رونق آ گئی تھی ہمارے گھر میں۔ یہ سن کر اسفن حیرانگی کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنی ماں سے کہتا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں امی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا میں اسے اپنی بہو بنا کر لانا چاہ رہی ہوں۔ تو اسفن صاف انکار کر دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے امی، آپ نا چچا جان سے میرے اور عنائزہ کے رشتے کے بارے میں بات کریں، میں عنائزہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر اسفن کی ماں حیران ہو جاتی ہے اور وہ جانتی ہے اچھی طریقے سے شیری بیگم کو کہ ان کا کس قسم کا رویہ ہے ان کے ساتھ، اور وہ بھی اچھی طریقے سے جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی عنائزہ بھی بالکل اسی کی طرح ہے۔ جس کے بعد اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی بیٹا تم غلط کر رہے ہو، انسان کو اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایک فیصلہ زندگی بھر
پچھتاوے کا باعث بن جائے۔ تو اسفن کہتا ہے میں جانتا ہوں امی کہ آپ منہا کو پسند کرتی ہیں، لیکن آپ اس کی فکر مت کریں، اس سے میں بات کر لوں گا۔ آپ چچا جان سے میرے اور انائزہ کے رشتے کے بارے میں بات کریں۔ جس کے بعد اسفن کی ماں پہنچ جاتی ہے بہروز کے پاس اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو آئزل سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن میں منہا کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ کیا تم اپنی بیٹی کی شادی اسفن سے کرو گے افروز؟ تو شیرین بیگم بول پڑتی ہیں اور کہتی ہیں بھابھی آپ نے تو میری منہ کی بات چھین لی، میں تو خود اسفن اور آئزل کے رشتے کے لیے راضی ہوں۔ لیکن منہا یہ بات سن کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے اور بالکل بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی تائی جان اسے چھوڑ کر انائزہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آ گئی ہیں، اور وہ رونے لگتی ہے کہ آخر اسفن کے دل تک میری محبت کیوں نہ پہنچ سکی۔ جس کے بعد شیرین بیگم تو کیسے یہ موقع ہاتھ سے جانے دے سکتی تھیں، وہ آ جاتی ہیں منہا کے کمرے میں اور کہتی ہیں کہ تم نے تو بہت کوشش کی نا کہ کسی طریقے سے اسفن تمہارا ہو جائے، تم نے تو بھابھی کو بھی اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کی، وہ تو تمہاری باتوں میں آ گئیں، لیکن اسفن نا کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب قدرت کا کمال بھی دیکھو کہ اسفن نے میری بیٹی آئزل کے لیے ہاں کر دی۔ جس کے بعد کافی زیادہ خوش ہو رہی تھیں شیرین بیگم منہا کی یہ حالت دیکھ کر۔ جس کے بعد اسفن کال کرتا ہے آئزل کو اور کہتا ہے مبارک ہو ہمارا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ تو آئزل کہتی ہے کہ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں، آخر کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ تائی جان نے یہاں آ کر جو تماشا کھڑا کیا ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، انہوں نے کہا ہے کہ وہ منہا کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں لیکن تم نہیں مانے، اس وجہ سے وہ میرا رشتہ لائی ہیں۔ اب اگر وہ منہا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں تو وہ بنا لیں۔ یہ سن کر اسفن کہتا ہے لیکن مجھے تو تم پسند ہونا، اور میں جانتا ہوں کہ میری موم میری خوشی کی خاطر تمہیں ایکسیپٹ کر لیں گی۔ تو آئزل کہتی ہے دل ہی دل میں کہ میں تو اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہوں اور یہ احمق میری جان نہیں چھوڑ رہا ہے۔ جس کے بعد اسفن کہاں باز آنے والا تھا وہ گھر آتا ہے اور آئزل کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دیتا ہے، اور یہ سب کچھ منہا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تو ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ اسفن کی شادی ہو پائے گی آئزل سے یا نہیں؟ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل MS ریویو کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ناظرین ڈرامہ سیریل اے دل ازما نہیں کافی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے۔ اب نیہا جو تھی وہ تو اسفن کو پسند کرتی تھی، لیکن اسے یہ بات نہیں پتہ تھی کہ اسفن اسے پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ تو انائزہ کو پسند کرتے تھے۔ اب اسفن کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں منہا کو اپنے گھر میں لانا چاہتی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دیکھا نہیں تھا اس کے ہمارے گھر میں آنے سے کتنی رونق آ گئی تھی ہمارے گھر میں۔ یہ سن کر اسفن حیرانگی کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنی ماں سے کہتا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں امی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا میں اسے اپنی بہو بنا کر لانا چاہ رہی ہوں۔ تو اسفن صاف انکار کر دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے امی، آپ نہ چچا جان سے میرے اور انائزہ کے رشتے کے بارے میں بات کریں، میں انائزہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر اسفن کی ماں حیران ہو جاتی ہے اور وہ جانتی ہے اچھی طریقے سے شیری بیگم کو کہ ان کا کس قسم کا رویہ ہے ان کے ساتھ، اور وہ بھی اچھی طریقے سے جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی انائزہ بھی بالکل اسی کی طرح ہے۔ جس کے بعد
اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی، بیٹا تم غلط کر رہے ہو، انسان کو اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایک فیصلہ زندگی بھر پچھتاوے کا باعث بن جائے۔ تو اسفن کہتا ہے میں جانتا ہوں امی کہ آپ منہا کو پسند کرتی ہیں، لیکن آپ اس کی فکر مت کریں، اس سے میں بات کر لوں گا۔ آپ چچا جان سے میرے اور انائزہ کے رشتے کے بارے میں بات کریں۔ جس کے بعد اسفن کی ماں پہنچ جاتی ہے بہروز کے پاس اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو آئزل سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن میں منہا کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، کیا تم اپنی بیٹی کی شادی اسفن سے کرو گے افروز؟ تو شیرین بیگم بول پڑتی ہیں اور کہتی ہیں بھابھی آپ نے تو میری منہ کی بات چھین لی، میں تو خود اسفن اور آئزل کے رشتے کے لیے راضی ہوں۔ لیکن منہا یہ بات سن کر کافی زیادہ رونے لگتی ہے اور بالکل بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی تائی جان اسے چھوڑ کر انائزہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آ گئی ہیں، اور وہ رونے لگتی ہے کہ آخر اسفن کے دل تک میری محبت کیوں نہ پہنچ سکی۔ جس کے بعد شیرین بیگم تو کیسے یہ موقع ہاتھ سے جانے دے سکتی تھیں، وہ آ جاتی ہیں منہا کے کمرے میں اور کہتی ہیں کہ تم نے تو بہت کوشش کی نا کہ کسی طریقے سے اسفن تمہارا ہو جائے، تم نے تو بھابھی کو بھی اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کی، وہ تو تمہاری باتوں میں آ گئیں، لیکن اسفن نا کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب قدرت کا کمال بھی دیکھو کہ اسفن نے میری بیٹی آئزل کے لیے ہاں کر دی۔ جس کے بعد کافی زیادہ خوش ہو رہی تھیں شیرین بیگم منہا کی یہ حالت دیکھ کر۔ جس کے بعد اسفن کال کرتا ہے آئزل کو اور کہتا ہے مبارک ہو ہمارا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ تو آئزل کہتی ہے کہ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں، آخر کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ تائی جان نے یہاں آ کر جو تماشا کھڑا کیا ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، انہوں نے کہا ہے کہ وہ منہا کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں لیکن تم نہیں مانے، اس وجہ سے وہ میرا رشتہ لائی ہیں۔ اب اگر وہ منہا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں تو وہ بنا لیں۔ یہ سن کر اسفن کہتا ہے لیکن مجھے تو تم پسند ہو نا، اور میں جانتا ہوں کہ میری موم میری خوشی کی خاطر تمہیں ایکسیپٹ کر لیں گی۔ تو آئزل کہتی ہے دل ہی دل میں کہ میں تو اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہوں اور یہ احمق میری جان نہیں چھوڑ رہا ہے۔ جس کے بعد اسفن کہاں باز آنے والا تھا، وہ گھر آتا ہے اور آئزل کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دیتا ہے اور یہ سب کچھ منہا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تو ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ اسفن کی شادی ہو پائے گی آئزل سے یا نہیں؟ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل ایم ایس ریویو کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔